جلدی امیر بننے کے لیے اور غربت سے چھٹکارا پانے کے لیے فجر کی فرض نماز سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا۔ کیا اس وظیفے کے اول و آخر میں درود شریف کا پڑھنا لازمی ہے؟ ایک سوال تو یہ کیا ہے بعض ساتھیوں نے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا استغفر اللہ سے پہلے و بحمدہ کا اضافہ موجود ہے اس میں، یعنی یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ہے؟ اس کے آخر میں و بحمدہ کا اضافہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا اس وظیفے کو ہم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یا ہمیں سنتوں سے پہلے پڑھنا پڑے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کیا اس وظیفے کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، دیکھیے اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، حدیث میں درود شریف کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھو، اور دوسرا یہ کہ اس وظیفے کو صبح صادق اور فجر کی فرض نماز کے درمیانی وقت میں پڑھو۔ تو اس میں درود شریف کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے درود شریف پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر لازمی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فرماتے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی طرف سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ویسے اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف 100 دفعہ آپ فجر کی فرض نماز سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت عطا کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا استغفر اللہ سے پہلے و بحمدہ کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس حدیث کے اندر وہ بحمدہ کا اضافہ موجود نہیں ہے۔ جو الفاظ حدیث سے ثابت ہے آپ وہی پڑھا کریں، اپنے طرف سے اضافہ نہ کریں۔ اگر آپ نے وہ بحمدہ کا اضافہ کسی اور حدیث میں دیکھا ہے یا کسی اور عالم نے اس کا حوالہ دیا ہے تو آپ مجھے بھی کمنٹ کر کے بتا دیجئے، میں بھی دیکھ کے جو ہے اس کی تحقیق کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا اس وظیفے کو ہم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ اس وظیفے کو سنت اور فجر کی فرض نماز کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، اور یہی بہترین وقت ہے۔ دیکھیے اس وظیفے کا جو صحیح وقت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے فجر کی فرض نماز پڑھنے تک۔ اب اس درمیان میں آپ کسی بھی وقت جو ہے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، سنت سے پہلے یا سنت کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے کریں۔ اب آپ سنت کے بعد کریں یا سنت سے پہلے کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بہتر یہ ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقت میں پڑھیں تو یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ تو اگر آپ فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے، اس وقت پڑھا کر انشاءاللہ اس وظیفے کی پوری فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔